9 ذی-الحجہ کے روزے کی فضیلت، کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے، صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صحیح حدیث سے 9 ذی-الحجہ کا روزہ ثابت ہے، اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے، کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی-الحجہ میں نہیں ہے، صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا 9 ذی-الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی-الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے، دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی۔ ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی-الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ۔ تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی۔ تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی-الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کے کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے، تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی۔ تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے۔ جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا، سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے، ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہی کے حساب سے ہوگی، ہر چیز یہی کے حساب سے ہوگی۔ 9 ذی-الحجہ کے روزے کی فضیلت، کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے، جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے، کرک ہے یہ پتہ نہیں، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک۔ عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے، اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی-الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10، 11، 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم، کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہیں جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11، 12۔ تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں، اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے، یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟
اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا، فقیہ الزماں، جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی، تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ حکم شہر کا ہے، گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے، یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے، آپ نے قربانی پہلے کر دی لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق، اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا، عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے میدان میں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، زوال کے بعد 9 تاریخ، اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا۔ سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ، سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں، اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں، تو یہ ہے۔ لیکن واجب جو رکن ہے، یعنی حج آپ کا ہو جائے گا، ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کا کے 7 چکر آپ لگا لیں۔ تو یہ 2 ارکان ہیں، یہ 2 کسی نے پورے کر لیے، بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو۔ شرط یہ کہ احرام میں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ، باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں، تو آپ کا حج ادا ہو گیا۔ باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا منی میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی۔ اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منی میں قیام کرنا، اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں،
وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں. کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے. مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں. یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو. آپ احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں بھئی؟ اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں. اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے. یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے. اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے. یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں. اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
لوگ سمجھتے یہ 2 چادریں احرام میں، نہ، یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا. اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے، وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے. کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے، مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہوں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا، طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے. بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتی ہے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا، لازم تھا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا. 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں ہو. اچھا، جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے، نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. اچھا، حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی. اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. آصف صاحب کشمیر سے. جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی. 5 یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر
12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے، محمد جنید ریاض سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے، اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ، شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں
تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے، جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے، جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے، اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے، جناب علی صاحب اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے، 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے؟ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بنت نور محمد دبئی، نہیں جی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے۔ راؤ عمر فاروق دبئی سے، بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے، وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خواہ سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے، اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے، مل جل کے ہی کھانا ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کر لیں گے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے، بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو، 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے، تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا
تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن۔ اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا ایک سال کا ہو جائے گا۔ تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری ایک سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں۔ لیکن دمبا یا بھیڑ یا یہ جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے ہیں، پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور باقی بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے۔ بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، پھر قربانی نہ کریں اس کی۔ ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جتنے چاہے جانور کر لے، کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر، اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں، لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں۔ لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے، تو گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے، تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دی ہے ضائع نہ ہو، غریبوں تک پہنچائیں، خود کھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اسراف میں یہ چیز آئے گی۔ قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے، جتنا اس کو کھلائیں گے تو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں۔ آپ کا خرچہ ہوگا اس میں، ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، 20 دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا، تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں، زیادہ ثواب ہے، اور ایک جانور سے لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ، یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی قربانی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں۔ لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں، لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کر رہے ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ پھینکا جائے، تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے۔ تو تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ۔ تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے۔ تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے، لیکن گلیوں میں اور جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا، ہاں جائز ہے، جانور کو نہلائیں بھی کھیلیں بھی۔ شہری لوگوں نے تو بیچاروں نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال، تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ سب افضل ہے، کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے فلاں کم افضل ہے۔ جو موقع ملے آپ کو، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو۔ اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمانی کا، میزبانی کا، جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں، اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے، ایک کھلایا جا رہا ہے، تو وہی گوشت، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے
کھا سکتے ہوں، یہ زیادہ افضل۔ ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے۔ کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے، اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے، تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا، یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں، کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، اس کو کھا بھی سکیں۔ بھینس کی قربانی کا حکم، حدیث پاک میں قربانی۔ اچھا، انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 4 جانور ہیں، گائے ہے اور بکری ہے، دمبا اور اونٹ، بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے۔ اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم، حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے۔ بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں، تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے، تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے۔ ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے۔ ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے، تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے، تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں۔ مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں اب ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے، جی بالکل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک ابا کی طرف سے کر لیں، جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی اسی گوشت کے مالک ہوں گے، وہ 2 قربانی ہو جائیں گی آپ کی، تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے۔ قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیر سے، جی بالکل خریدا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہو۔ خیر، آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کریں؟ جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ فضل الرحمان ایبٹ عباس سے، وہ توبہ کر کے حلال کمائے اور پھر حلال پیسوں سے قربانی کرے، حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہیلہ بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے، یہ ہیلہ ٹھیک نہیں ہے، تو قربانی حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ پورے سال جمع کریں۔ یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے، جی ہاں،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی، نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم، ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے، استعمال میں ہے ہی نہیں، اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے، استعمال میں ہی نہیں آتا، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے، تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے۔ ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے
واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، جی نہیں، غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کرنا؟ اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد یا مالی مدد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب کراچی سے۔ دیکھیں، دونوں ثوابوں کی نوعیت الگ ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کرتا ہے، باقی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو قربانی کا تو ثواب ایک قربانی کا ملے گا، باقی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی قربانیاں اس دن زیادہ کر لیتا ہے تو زیادہ قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی زیادہ افضل کون سی کم افضل، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بقرعید کے 3 دنوں میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں میں تو زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے۔ تو حالات کے سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی غریب بہت زیادہ ہے، محتاج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں، باقی پھر اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں محلے میں کوئی بہت زیادہ غریب ہے، وہ اس کو تو راشن چاہیے، تو پھر ایک قربانی کریں، پھر باقی غریب کی مدد کر لیں۔ اور لیکن کوئی ایسا شدید ضرورت مند نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے ایک قربانی کے بعد زیادہ پھر قربانی ہی کرنی ہے یا غریبوں کی مدد باقی پیسوں سے کرنی ہے۔ البتہ ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے تاکہ اس دن قربانی کا ثواب مل سکے اور قربانی کی سنت پوری ہو سکے۔ قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے؟ اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم حائل، جی سخت حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ من وجد سعة، جو گنجائش پائے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال موقع نہیں ملے گا پھر اس کا، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم۔ پھر قربانی کر کے گوشت کھانا، یہ خود ایک سنت عمل ہے۔ آپ اس اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین وزیر، دیکھیں 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر 4 تولے صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جب سونا ہوتا ہے تو 1-2 روپے، 10 روپے، 5 روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس، تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں، نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا ان کو۔ اور ضروری نہیں ہے ایک بکرا لے یا دمبا لے، گائے میں ایک سستا سا حصہ بھی لے کے ڈالا جا سکتا ہے۔ چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ محمد صادق، بھائی جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بچڑا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، دانت سے نہیں ہوتا کچھ، اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور دمبا بھی 1 سال کا ہونا ضروری، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ تو دانتوں کا اصل نہیں ہے، اصل ہے عمر اس کی۔ ہائے ہائے، قربانی کا جانور گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا وہ جانور
اچھا تو دوبارہ وہ جانور کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، ایک میں تو دوبارہ جانور خریدنا چاہیے یا نہیں، اور اگر گمشدہ جانور عید سے پہلے مل جائے یا بعد میں تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ محمد طیب بنو سے۔ مالدار آدمی پر قربانی بہرحال واجب ہے، اگر اس کا جانور گم گیا تو اگر وہ بقرعید کے 3 دنوں میں مل جاتا ہے تو کاٹ لے، اس کو نہیں ملتا تو پھر دوسرا